لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہیں وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے يَبْدَأُ الْخَلْقَ جو ابتداءً پیدا کرتا ہے مخلوق کو ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہ اس کو لوٹائے گا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ اس پر بہت ہی آسان ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہیں اعلیٰ صفات آسمانوں میں اور زمین میں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُم بیان کی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال تمہاری اپنی جانوں میں سے هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں من شرکاء کوئی شریک فیما رزقناکم اس چیز میں جو ہم نے تمہیں دی ہے فانتم فیہ سواء پس تم سب اس میں برابر ہو جاؤ تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے کخیفتکم انفسکم جیسا کہ تم خوف کھاتے ہو اپنی جانوں کے بارے میں کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اپنی آیات لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور دلائل کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تمہیں چند سمجھانے کے لیے مثالیں دے دی ہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کائنات کی ہر چیز اس کا خالق اس کا مالک اس کا مختار اور رب تعالیٰ کی ذات ہے تو ہر چیز اسی کی ہے سب چیزوں کو پیدا بھی اس نے کیا چند ایک چیزوں کے تمہارے سامنے نام لے لیے زمین و آسمان کا نام لے لیا سورج چاند ستاروں کا نام لے لیا انسانوں کی تخلیق پر بات کر دی صرف یہی چیزیں اللہ کی قدرت کے دلائل نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز اس کی قدرت کی دلیل ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ساری کی ساری مخلوقات اس کی ہیں اس نے فرشتے بنائے اس نے انسانوں کو بنایا اس نے جنات کو بنایا حیوانات کو بنایا کیڑوں مکوڑوں کو بنایا باقی بے جان ساری چیزیں ان سب کو سب کو اسی نے پیدا کیا اور سب پر اختیار بھی اسی کا چلتا ہے کل لہ قانتون سب کے سب اسی کے فرما بردار ایک انسان ہے جس کے اندر نافرمانی آتی ہے بعض نافرمان ہیں بعض فرما بردار بن جاتے ہیں باقی جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب اپنے رب کی بات کو ماننے والی ہیں اپنے رب کے حقوق کو ادا کرنے والی ہیں اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے والی ہیں کل لہ قانتون سب کی سب اس کی فرما بردار ہیں سورج اس کے حکم سے آتا ہے جاتا ہے چاند اس کے حکم سے آتا ہے جاتا ہے ستارے ہیں دن رات ہیں مہینے ہیں دن ہیں یہ سب اس کے حکم سے اپنی ترتیب پر آ رہے ہیں جا رہے ہیں سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ اور وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو ابتداءً پیدا کرتا ہے مخلوق کو ثم یعیدہ پھر وہ لٹائے گا بھی قیامت والے دن اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی بار پیدا فرمایا اور مرنے کے بعد دوبارہ بھی اس کو لٹائے گا دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ تمہارے ذہن اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں مشرکین مکہ جو اس کو مشکل سمجھتے تھے بعید سمجھتے تھے تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ جس کام کو تم مشکل سمجھتے ہو تو اللہ پر بہت ہی زیادہ آسان ہے پہلی بار اس نے کائنات کو بنایا تو لفظ کن کے اشارے سے بنا دی اس نے صرف ایک بار کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی تو اس رب کے لیے کہ جو پہلی بار پہ جب پیدا کرے تو لفظ کن کے اشارے سے ساری کائنات کو وجود دے دیتا ہے تو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے
کوئی مشکل کی بات ہے ہی نہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری اعلیٰ صفات تعریفیں اس رب تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ زمین و آسمان جتنی بھی اعلیٰ صفات ہیں سب اسی کی ہیں، اسی کی طرف لوٹتی ہیں، سب اسی کی۔ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی ہے ایک مثال کے ذریعے سے۔ مثال کے اندر لفظ ما ملکت ایمانکم کا استعمال ہوا، فرمایا کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، تمہارے اپنی لوگوں میں سے، تمہاری اپنی جانوں میں سے، تمہاری اپنی قوم میں سے ایک مثال بیان ہو رہی ہے۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا هل لکم مما ملکت ایمانکم۔ یہ ملکت ایمانکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب کوئی بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے اور مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، دشمن کے جو لوگ قید ہو جاتے ہیں ان کے متعلق شریعت کی طرف سے 4 حکم ہیں۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ ان کے بدلے اپنے قیدی آزاد کرواؤ اور ان کو چھوڑ دو۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ مسلمانوں کے قیدی ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ کفار کے قیدی ادھر آ جاتے ہیں، تو قیدیوں کو قیدیوں کے بدلے رہا کر دیا جائے، اپنے قیدی چھڑا لیے جائیں، ان کے قیدی چھوڑ دیے جائیں۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر احسان کرو اور مفت میں ان کو رہا کر دو، آزاد کر دو۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان سے پیسے لے کر، جرمانہ لے کر پھر ان کو چھوڑ دو، قیمت لے لو پھر ان کو آزاد کر دو۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کو غلام بنا کر، لونڈیاں بنا کر اپنے پاس اپنی ملکیت میں چھوڑ دو۔ تو یہ جو ملکت ایمانکم ہے، اس سے مراد یہ غلام اور لونڈیاں ہیں۔ ہوتا یوں تھا کہ امیر لشکر جو ہوتا وہ غلام یا باندی کا دایاں ہاتھ پکڑ کر جس بندے کو دینا ہوتا تو اس کے دائیں ہاتھ پہ پکڑا دیتا تھا۔ تو یہ ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے۔ تو فرمایا هل لکم مما ملکت ایمانکم، وہ غلام اور لونڈیاں کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، جو تمہاری ملکیت میں آ چکے ہیں، من شرکاء فیما رزقناکم، کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم ان کو اپنی وراثت میں شریک کر دو؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم ان کو اپنی جائیداد میں شریک کر دو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، جو روزی، جو پیسے، جو جائیداد تمہیں ہم نے دی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر تم اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے ہو، تم اپنی لونڈیوں کو شریک نہیں کرتے ہو، بلکہ تمہارے ذہنوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ تمہارے اندر اگر یہ بات اگر کر دی جائے کہ جی غلام تمہارے ساتھ وراثت میں شریک ہو جائے گا، تو تم ڈرتے ہو، پھر تخافون کخیفتکم انفسکم، تم ڈرتے رہتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جائیداد میں ہمارا حصے دار بن جائے، وہ ہمارے مال میں ہمارا حصے دار بن جائے۔ تو تم ایک انسان ہو کر، مخلوق ہو کر، میری مخلوق ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو غلام اور لونڈیوں کی صورت میں تمہارے پاس آتے ہیں، تم ان کو اپنی جائیداد میں شریک نہیں کر سکتے، اپنے مال میراث میں شریک نہیں کر سکتے۔ تو جب تم اپنے مال میراث میں، اپنی جائیداد میں شرکت برداشت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری کی پوری کائنات جس نے اس نے پیدا کی ہے، وہ اپنی خالقیت میں، اپنی مالکیت میں کسی کو کیسے شریک ٹھہرا سکتا، برداشت کر سکتا ہے؟ تو فرمایا ایک مثال تمہیں دی جا رہی ہے کہ تم جس طرح غلاموں کو اپنی میراث میں شریک نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق کو اپنے اختیارات میں شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے ایک مثال بیان کی تمہارے لیے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارے وہ لوگ جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تمہارے غلام اور لونڈیاں، من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تم ان کو اپنے جائیداد میں، مال و دولت میں شریک کرو گے؟ فانتم فیہ سواء، ایسا ہو جائے کہ تمہارے ساتھ وہ برابر کے شریک ہو جائیں۔ تخافونہم، تم تو ڈرتے ہو، کخیفتکم انفسکم، یہاں تو اپنے اصلی ورثاء سے خوف ہوتا ہے کہ جی اس کو بھی حصہ ملے گا، اس کو بھی حصہ ملے گا، پھر ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ کخیفتکم انفسکم، تم تو آپس میں بھی ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، غلاموں کو شریک ٹھہرانا تو دور کی بات ہے، تم تو آپس میں سگے بھائی ہو کر بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے مال میراث میں، تم غلاموں کو کہاں برداشت کرو گے؟ تو کذالک نفصل الآیات، تو اللہ تعالیٰ نے کھول کر اپنی آیات بیان فرما دی ہیں تمہارے لیے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے کہ جو عقل رکھتی، جو سمجھنے کا ارادہ رکھتی ہو، جو سمجھنے کی طاقت اور استطاعت رکھتی ہو، اس کے لیے بھی مثال بہت بڑی مثال ہے۔ جس طرح تم اپنے غلاموں کو اپنی مال میں، جائیداد میں شریک نہیں برداشت کر سکتے، تو مخلوق اللہ کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ